نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مشرک لوگ کہتے تھے اگر رحمان چاہتے تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم، ان مشرکوں کو اس بات کی حقیقت کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے، فہم بہ مستمسکون، جس کو یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید فرمایا کہ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہیں، اس لیے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے وہ پھر بڑا ہو کر بڑھاپے میں جا کر اس اولاد کا محتاج بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی احتیاجی سے بھی پاک ہیں، اور ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک اور شوشہ تھا جس کو یہ بڑے زور و شور سے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہے، اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیں تو ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں، اگر اللہ اختیار ہے تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتے تو ہم کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی حقیقت کا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ میں نے انہیں اختیار دے رکھا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر آتا وہ لوگوں کو دو راستے دکھاتا تھا کہ یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ ناکامی والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے۔ پھر یہ آزمائش کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی جنت والے راستے پہ لگا دیں، سب کو زبردستی ہدایت والے راستے پہ لگا دیں، پھر دنیا امتحان گاہ کیسے بنے گی، دنیا میں بندے کی آزمائش کیسے ہوگی؟ اللہ کو تو وہ انسان پسند ہے جو اپنے اختیار سے جنت والا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی پسند پر جنت والے راستے پر چلتا ہے اور جہنم والے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس مسئلے کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ تو صرف اندازے لگانے والی بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان کو قرآن سے پہلے کوئی کتاب عطا کی ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اور صرف کس کی ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی ہے۔ بل قالوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا تھا، ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے آ رہے ہیں تو بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چونکہ اس طریقے پر پایا ہے تو ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم بھی ان کے نقش قدم پر ٹھیک چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کوئی ڈرانے والا کسی بستی کے اندر بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے مالدار لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، یعنی یہ بات پہلے سے چلتی آ رہی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر آتا اپنی امت کے پاس تو وہاں کے لوگ
اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلاتے اور یہ کہتے کہ تم تو وہ بات کرتے ہو کہ جو ہمارے آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کی اقتداء کرنے والے ہیں، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، میرا پیغمبر آپ ان سے کہیے اگر میں تمہارے پاس لے کے آؤں ایسی بات جو زیادہ بہتر ہو، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، یعنی آبا و اجداد تمہارے شرک کرتے آئے، اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں کہ جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو تو کیا پھر بھی تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلو گے؟ قالو، تو وہ جواب میں کہتے انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی واضح اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا دیتے۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، تو اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیسا ہو۔ جنہوں نے جھٹلایا دنیا میں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اور آخرت میں تو جو انہیں سزا ملے گی وہ الگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔